ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات بھیجو۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی خدمت عالیہ میں سلطان کربلا اور ہدایت کے عنوان سے یہ عشرہ محرم فاطمان کی بارگاہ سے امام زمان تک سفر پذیر ہے۔ مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداران امام مظلوم جو اس بارگاہ سے متعلق ہیں وہ بھی، اور جو اس جہان میں امام حسین سے منسوب ہیں وہ بھی مستقل اس بات کا احساس کر سکیں کہ عزاداری میں آنے والے افراد کا مقدر امام حسین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور انسانیت کو تہذیب و تمدن کی اس دنیا سے وابستہ کرنا یہ شرف رہا ہے اس انسانیت کا کہ وہ امام حسین سے منسوب رہی۔ آدمی اپنے مقدر پر ناز کرے کہ وہ امام حسین کے دربار تک پہنچ پایا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں پیسہ تو ہے مگر عزاداری نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس اچھا ملک ہے مگر امام حسین کی مجلسیں نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس اچھے مکان ہیں مگر ذکر حسین کے لیے کوئی تیاری ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اس بات کے اوپر مقدر پر رشک کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی ساعت تھی جس نے اس سے وفاداری کی اور وہ امام حسین کی مجلس میں آ گیا۔ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ کس نے یہ فرش بچھایا، کس نے یہ حسین امام باڑہ بنایا، کون ہے جو آج روز بروز اس میں محنت کر رہا ہے، کون ہے جو انجمن کی انگلی پکڑ کے چلا رہا ہے، کون ہے جو ماتمی دستے کو ایک صف میں کھڑا کر رہا ہے۔ یہ عزاداری کا گلدستہ ہے، مختلف چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ کسی نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، کسی نے فرش بچھانے کی نیت کی ہے، کسی نے منبر سجایا ہے، کسی نے ذاکر بلایا ہے، کسی نے پیسہ لگایا ہے، کوئی سنانے آیا ہے، کوئی سننے آیا ہے، سب عزادار ہیں اور سب عزاداری میں شریک ہیں۔ ہاں البتہ حسین کی نگاہ سب پر ٹکی ہوئی ہے، جو جتنا کرتا جا رہا ہے حسین سے اتنا ہی پاتا جا رہا ہے۔ امام حسین کی نگاہ سب پہ ٹکی ہوئی ہے، جو جتنا کرتا جا رہا ہے حسین سب کو دیتا جا رہا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ آپ کے دستے طلب تھک سکتے ہیں، حسین کا دستے سخاوت نہیں تھک سکتا۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی آخر تک دینے کے لیے آیا تھا تو اس کا نام حسین ہے۔ آج میں اپنے بچوں کو بہت ساری مفید باتوں سے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس بارگاہ کی اچھی چیزوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھ میں اور آپ میں بس اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے جمع کر لیا ہے اور آپ کی سماعتوں ہی نے مجھے سہارا دے دیا ہے، اس لیے بنارس سے یہ اچھی باتیں اس دنیا تک پہنچ رہی ہیں۔ بس اس وقت میں کچھ ایسی چیزیں بھی میرے ذہن میں ہیں جو چھوٹے موٹے طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، میں اپنے بچوں کو یہ چاہوں گا کہ ان کی طرف متوجہ کر دوں۔ آج جب آپ موبائل کھولتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا،
یہ روایت نہیں ہوئی، یہ کارنامہ نہیں ہوا، یہ چیز نہیں ہوئی، ایسا غلط کہا جا رہا ہے، ایسا غلط سوچا جا رہا ہے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل نہیں کیا۔ اتنے دن کے بعد بھی عداوت امام حسین علیہ السلام پر حرف زن ہونے والے افراد اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یزیدیت کا قبیلہ بھی ابھی سویا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ محرم سے پہلے کیوں نہیں آئے تھے موبائل پر، یہ میں نے سوچا کہ یہ محرم سے پہلے کیوں نہیں آئے تھے موبائل پر۔ اب یہ بڑی بڑی داڑھیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ روایتوں میں شک کرنے کا یہی موقع تھا۔ پتہ چلا جب محبت کا دریا جوش مار رہا تھا تو عداوت کا گلا گھٹتا جا رہا تھا۔ اگر تم محبت میں گھروں میں چین سے نہیں بیٹھے ہو تو عداوت بھی چین سے نہیں بیٹھی ہے۔ تم اگر اپنے چہیتوں کو لے کر باہر آ گئے ہو تو وہ بھی اپنے چہیتوں کو لے کر باہر آ گئے۔ خبردار، کسی بھی قسم کا اعتراض اس وقت تمہاری زبانوں پر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ محرم اعتراض کی جگہ نہیں ہے، اعتراف کی جگہ ہے۔ دیکھو میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، یہ اعتراض کی جگہ نہیں ہے، اعتراف کی جگہ ہے۔ اپنے خیالات کا پرچار کل کرنا، آج اہل بیت کا پرچار کرو۔ آپ تک میری بات پہنچی نہیں؟ اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ یہ تمہارے باپ کی دولت کے خرچے میں مجمع نہیں آیا ہے، یہ حسین کی ماں کی محبت میں مجمع آیا، یہ حسین کی ماں کی محبت کا مجمع ہے۔ لہٰذا اس وقت اپنا پرچار کرنے کی کوشش مت کرنا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اور کسی کے کیا بس کی ہے، کون کیا کر سکتا تھا؟ ہر آدمی حد بساط، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ تو ہر آدمی اپنی حد بساط میں اپنی اوقات لے کر حسین تک آ گیا ہے۔ چپ نہ ہونا، حد بساط میں اپنی اوقات لے کر حسین تک آ گیا ہے۔ ارے کا صاحب نہیں، اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے فلاں صاحب یہ پڑھ گئے، فلاں صاحب وہ پڑھ گئے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں آج ہی عرض کر دوں کہ کس میں کیا ہمت ہے کہ کیا پڑھ گیا۔ جو منبر پہ آ رہا ہے وہ اپنی حیثیت بتا رہا ہے، دوسرا جملہ ہی مجلس کو مجلس بنا لے گا۔ جو بھی منبر پہ آ رہا ہے وہ اپنی حیثیت بتا رہا ہے، اہل بیت کی حد نہیں بتا رہا ہے۔ کیا جملہ ہے! ارے کا صاحب وہ صاحب آئے تھے تاریخ پڑھ کے چلے گئے، وہ صاحب آئے تھے سائنس پڑھ کے چلے گئے، وہ صاحب آئے تھے صرف قرآن ہی پڑھتے رہے، سر سے اوپر کو نکل گئی، انہوں نے الفاظ کی بھر مار کر دی، ان کے مضامین اتنے دقیق تھے کہ سمجھ ہی میں نہیں آئے۔ کیا ضرورت پڑی ہے مناظرے کی؟ یہ ساری باتیں کیا اسی محرم میں نکلنے کو رہ گئی تھی؟ دوسری بات یہ کہ جو پڑھ رہا ہے کبھی اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جس نے جتنا سیکھا تھا اس نے اتنا پڑھا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے، تاریخ کی تمہیں ضرورت تھی، تمہیں ضرورت تھی تفسیر کی، تمہیں ضرورت تھی قرآن کی، تمہیں ضرورت تھی سائنس کی۔ جتنے ذاکرین آئے ہیں، جتنے خطبہ آئے ہیں، وہ سب کے سب منبر پر آ کر اپنے علم کی حد بتا رہے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کی حد نہیں بتا رہے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کو ہر زاویہ نظر سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں میں ایک ضرور کہوں گا کہ اگر یہ مدرسہ ہے تو اس میں عربی قاعدہ ہی پڑھایا جائے گا، اور اگر یونیورسٹی ہے تو ہر سبجیکٹ لگایا جائے گا۔ توجہ دیجیے گا، اگر یہ یونیورسٹی ہے تو اس میں ہر سبجیکٹ کا پروفیسر آئے گا۔ یہ تاریخ کا آیا ہے، وہ فلسفے کا آیا ہے، وہ منطق کا آیا ہے، وہ قرآن کا آیا ہے۔ معاف کیجیے گا، امام حسین کی یہ مجلس مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے۔
یہاں ہر آدمی اپنے معیار کے مطابق آپ کو سمجھاتا چلا جا رہا ہے، لہذا لب اعتراض پہ تالے ہونا چاہیے، لب اعتراض پہ تالے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی یہ مجلسیں حسن اور کمال کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔ خدا کی قسم میں جس زاویے کی طرف آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تک وہ باتیں پہنچیں۔ اس عالم انسانیت میں یہ سوچا ضرور جائے گا یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں سے مل کیا رہا ہے۔ اگر یہ باتیں محرم میں نہیں کی گئیں تو کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ مل رہا ہے اس میں غور کیجئے گا۔ میرے بچوں کو سب کچھ اسی عزاداری سے ملا ہے۔ اب اگر بنارس میں یہ جملہ نہیں کھل سکا اور نہیں پہنچ سکا تو یہ ذاکر کہیں نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر امام حسین کی مجلسیں نہ ہوتی تو مذہب مدرسوں کا قیدی ہو کر رہ جاتا۔ بڑا کلیجہ چاہیے آقا، بڑا کلیجہ چاہیے۔ 300 آدمی مذہب سمجھ رہے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں۔ 500 بچے پڑھتے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں۔ 600 بچے پڑھتے ہیں، کہاں؟ مدرسے میں۔ اس کا مطلب ہی کہ یہ 600 500 300 یہی مذہب سمجھتے، یہی مذہب سمجھتے۔ عام طریقے سے مذہب کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ مذہب مدرسوں میں قید ہو جاتا۔ حسین نے ایک ایسا مکان بنایا کہ ہر گھر میں مذہب کو پہنچا دیا۔ یہاں آ کر سنو، یہاں آ کر سنو، یہاں تمہیں مذہب پہنچایا جائے گا۔ تم عام آدمی ہو، یہاں آ جاؤ، کلاس یہاں لگ رہی۔ یونیورسٹی میں بھی کلاس لگائی جاتی ہے تو فرق سے بیٹھایا جاتا ہے۔ حسین کی مجلس میں کلاس لگائی جاتی ہے تو فرق مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدے کی بستی ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے سجا لیا ہے۔ عزیزوں میں جانتا ہوں آپ کا تھوڑا سا شانتی جو ہے وہ مجھے کھل رہی ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ اس طرف کو آ رہا ہوں تاکہ میرا بچہ یہ محسوس کر سکے کہ یہ جگہ کیا ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے۔ متوجہ رہیے گا، اور اگر بات رائے گاں چلی گئی تو مسئلہ نہیں آئے گا۔ بچہ تو صرف اتنا سوچ رہا ہے کہ اسے تبرک ملا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ملا تبرک سے پہلے ملا۔ جو کچھ ملا تبرک سے پہلے ملا۔ کل میں نے یہی چھوڑا تھا نا، جو کچھ ملا تبرک سے پہلے ملا۔ خدا کی قسم تبرک تو ہم نے بانٹا ہی غیروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے ہم نے تبرک نہیں بانٹا ہے۔ کیوں بانٹا مولانا؟ اگر آج بنارس سے یہ بات دنیا تک پہنچے گی تب اس محرم کے فوائد اور اس تقریر کے فوائد لوگوں تک پہنچیں گے۔ تبرک ہم نے صرف اس یقین کے لیے بانٹا ہے کہ جو بھی مجلس میں آئے وہ یہ احساس لے کے جائے کہ در حسین سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارے سجے ہوئے امام باڑے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، جب ہمارے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا تو پھر جب خود اس کے دروازے پہ آئے گا۔ ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں، یہاں سے اور محشر تک کے یقین کا نام مجلس ہے۔ بڑا جملہ تھا یہ، بڑا جملہ تھا یہ۔ ہم پہ اعتراض ہو سکتا ہے، یہ روزانہ مجلسوں میں جا جا کے کیا کر رہے ہیں؟ خوب اعتراض کرو، کیا کر رہے ہیں؟ روز جاتے روز آتے، کیا لاتے؟ میں لانے کو بھی بتا دوں کیا لاتے۔ مجلسیں وہ جگہ نہیں ہیں جہاں تم دینے جا رہے ہو، یہ وہی جگہ ہیں جہاں تم لینے جا رہے ہو۔ کیا تم نے متولی صاحب کو نہیں دیکھا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں، ثواب دارین ملے گا؟ توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب ہی کہ یہاں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ثواب اور وہ بھی ثواب دارین تک۔ یہ دارین کیا ہے مولانا؟ دارین یعنی ثقلین، دارین جیسے حسنین۔ ارے مجلس شروع ہو چکی ہے، مجلس شروع۔ انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اس کا مطلب دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو ایک دار گھر، دارین دو گھر۔ حسن دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت حسن،
دو خوبصورت حسنین، آئے ہائے ہائے ہائے، کیا ایک وزنی چیز ثقل، دو وزنی چیزیں ثقلین۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرا مجمع اردو کا ہے، عربی بھی جانتا ہے، چونکہ یہ فیض ہے حسین کی مجلسوں کا۔ ہم اپنی مجلسوں میں بلا کر اپنے بچوں کو آراستہ کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں۔ یہ حسین کا وہ لشکر ہے کہ ان میں کا ایک بھی یزید کی طرف نہیں جائے گا، یزیدیوں کے بہت سارے ہوں گے جو ادھر آئیں گے، بہت سارے ہوں گے۔ ہم لشکر کو سجا رہے ہیں، ہم انہیں معیار پہنچا رہے ہیں۔ آج میں پھر اسی لفظ پہ بحث کروں گا۔ تو دارین کا مطلب دو گھر، معاف کیجئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں۔ یہ دو گھر تو ہے نہیں، بازے بازے کا تو ایک ہی گھر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان کی بات ہو رہی ہو جس کے 4-5 فلیٹ ہوں اور جس کی ایک ہی جھونپڑی ہے، وہ بھی تو بیٹھا ہے۔ تو دارین کیسے؟ دو گھر کہاں، ایک ہی گھر ہے۔ یہ مولانا دوسرا گھر کہاں ہے؟ میں نے حدیث سے پوچھا کہ یہ دوسرا گھر کہاں ہے؟ کہا ایک گھر تو وہ ہے جو دنیا میں ہے، اور ایک گھر وہ ہے جو جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے گھر سے آتے ہی رشتہ جنت سے جڑ گیا۔ ارے میں چاہتا تھا کہ یہ بات میری آپ تک پہنچے۔ رشتہ جنت سے جڑ گیا۔ ساری دنیا کے لوگوں سے جا کر پوچھنا کہ کسی بھی عمل میں داخل ہونے کے بعد جنت کا کتنا یقین پیدا ہوا۔ سینکڑوں روزے رکھے، ہزاروں بار مئی جون کے مہینے میں نیتیں کی، سحر سے لے کے افطار تک، کبھی گارنٹی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ شخص جنتی ہو گیا۔ اور اگر ہو چکی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ کسی روزے دار نے بڑھاپے تک یہ کہا کہ میں جنتی ہو گیا؟ کسی ایک نمازی نے یہ کہا کہ میں جنتی ہو گیا؟ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ کام جنت کے ہوں گے اور یقین آخر تک جنتی ہونے کا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں آخر تک جنتی ہونے کا یقین نہ ہو وہ عمل ہے عمل۔ تو یہ کون سا عمل ہے جس میں آتے ہی جنت کا یقین ہو گیا؟ اے اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم کام جنت کے کر رہے ہیں، تو ہمیں یقین نہیں دلا رہا۔ کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ایک دفعہ ہمیں جنتی کہہ دے، کہ بوڑھے ہو جاؤ گے، حسرت رہ جائے گی، آخر تک تمہیں جنتی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اس کام کے لیے کہ تم جنتی ہو یا نہیں تمہیں مرنا پڑے گا۔ ابشروا بہل جنت التی کنتم بہا توعدون، انہیں بشارت دے دو جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو مرتے ہی جو بشارت دے رہا ہے، اگر تو تھوڑی سی دیر پہلے دے دیتا، 2 گھنٹہ پہلے جنتی کہہ دیتا، کہا تم کبھی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہ کرنا۔ ارے آپ نہیں بول رہے تو کون بولے گا؟ کیا مطلب؟ کہ امت کا بوڑھا جنتی نہیں کہلائے گا اور فاطمہ کے بچے سردار جوانان جنت۔ کیا بات ہے خدا کی قسم! فاطمہ کے بچے سردار جوانان جنت کہلائیں گے۔ ہے دنیا میں کوئی طاقت جو یہ کہہ دے کہ آج سے میں جنتی ہو گیا، آج سے میں جنتی ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مگر حسنین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے 2 سردار ہیں۔ توجہ دیں، جنت کے 2 جوانوں کے سردار ہیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ کچھ بحث کروں، سیدہ پہ اور جوانان جنت پر، لیکن چلیے میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو یہ جو تبرک بانٹا جا رہا ہے یہ یقین دلانے کے لیے کہ حسین کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سوچو جب حسین کے نام پہ اتنا بانٹا جا رہا ہے تو جب حسین بانٹے گا، ایک بات پہ خوش ہو جایا کرو، جب حسین بانٹے گا تو کیا عالم ہوگا۔ ہاں میں نے تم سے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، حسین جب بانٹتا ہے تو اپنی سخاوت دیکھ کے نہیں بانٹتا، تمہاری طلب دیکھ کے بانٹتا، تمہاری طلب دیکھ کے بانٹتا ہے۔ کہا مولانا یہ طلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ایک آسمان سے آیا پر مانگنے،
دوسرا عیسائیوں میں سے آیا پسر مانگنے، تیسرا مسلمانوں میں سے آیا مقدر مانگنے۔ توجہ دیجیے گا، اب جتنے بھی بیٹھے ہیں، چاہے وہ شعیب نوگامی ہوں، حیدر کرت پوریس ہو، آفتاب صاحب ہوں یا سرکار عزیز صاحب ہوں، جو بھی ہو، سب کے سب یہ ضرور اجازت دیں گے کہ ایک مفکر کو ممبر پہ آزاد کر دیں کہ وہ کم سے کم کربلا کے نام پر اور امام حسین کے نام پر ایک تھوڑی سی بحث تو کرے۔ یہ تین واقعے شہرت یافتہ ہوئے، فطرس کا، حرکا اور راہب کا۔ ان تینوں واقعوں میں تینوں کی قوم ایک نہیں ہے۔ تم بیدار تو ہو، تینوں کی قوم ایک نہیں ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو ایک قوم کو دے وہ سخی ہے، جو سب کو دے وہ حسین۔ جو سب کو دیتا ہے وہ حسین ہے۔ ارے کا صاحب یہ مولوی حضرات پتہ نہ روایتوں کے کتنے خوگر ہیں، سب کو پڑھ دیتے ہیں، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا مطلب، یہ روایت ضعیف ہے کیا؟ یہ روایت ضعیف ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتاؤ بوڑھی کب ہوئی؟ کیا ضعیف ہے؟ مسئلہ حسین کا ہے، اس نے دیے، بات راہب کی ہے، اس نے لیے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تمہیں کیا شوگر بڑھ رہی ہے؟ تم کیوں انسولین لیے پھر رہے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آگا اگر یہ واقعہ کتابوں میں نہیں بھی ہے تب بھی میں اپنے عزاداروں کی طرف سے اس بات کا حق تو رکھتا ہوں کہ میں اس پہ تبصرہ کر سکوں۔ میں اس کی ایجاد کا تو پتہ آپ کو دے نہیں سکتا، البتہ میں اس پہ تبصرہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تبصرہ لفظ خود بتا رہا ہے، تبصرے کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ میں نہیں گھڑ رہا ہوں، کہیں سے مستق آیا ہے تو میں اس واقعے پہ تبصرہ کر رہا ہوں۔ کس کتاب میں ہے؟ منقبت کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں سب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہ ضد ہے کہ وہ یہ یقین دلا دیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی ٹینشن کسے ہے؟ میرا بچہ متوجہ ہو جائے، اس واقعے میں دیا حسین نے، لیا راہب نے، نہ میرے گھر کو ملا اور نہ میرے گھر نے دیا۔ یہ ضعیف لکھنے والوں کی ٹینشن کیوں ہے؟ پتہ چلا بات مسلمانوں کی ہے ہی نہیں۔ اس واقعے سے سب سے بڑی پرابلم عیسائیوں کو تھی۔ آپ بیدار تو ہیں، سب سے بڑی مشکل عیسائیوں کی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا مطلب، عیسائیوں نے پیسہ دیا مسلمان مورخوں کو، کام کرو اس واقعے کو تاریخ میں ضعیف بتاؤ، یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے، اسے ہٹ جانا چاہیے، اسے اچھے عالموں سے کہو کہ اس واقعے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی تم پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ اس واقعے کو نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ کہا اس لیے نہیں رہنا چاہیے کہ جب تک یہ واقعہ رہے گا ہماری قوم کا عالم فقیر بنا کھڑا رہے گا، آئے ہائے آئے ہائے، اور حسین کی ذات امیر بنی کھڑی رہے گی۔ ہم اپنی فقیری کو مٹانا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے۔ اسلام میں مسلمان آپس میں نہ لڑتے اگر عیسائیوں کا پیسہ نہ آتا۔ ارے میں تو کہہ چکا جو کچھ مجھے کہنا تھا، میں کہہ چکا جو کچھ کہنا تھا۔ توجہ دیجیے گا، ابن ملجم کے پاس تلوار تھی، زہر عیسائیوں کے گھر کا تھا۔ آپ بیدار نہیں ہیں، آپ بیدار نہیں ہیں۔ زہر عیسائیوں کے گھر کا تھا۔ یزید بیٹا مسلمان کا تھا لیکن ماں عیسائیوں کی تھی۔ اور یہ آپ غور ہی نہیں فرما رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ددھیال کا بغض الگ کام کر رہا تھا، ننیحال کا بغض الگ کا۔ نہیں، میں آپ سے جملہ کہہ ہی نہیں پا رہا ہوں، یا تو میرا مزاج آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا آپ کا مزاج میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ مجھ سے سنیے، دو چیزیں تھی جو کربلا میں جمع ہو گئی تھیں، دو چیزیں تھی جو کربلا میں جمع ہو گئی تھی۔ اسلام سے پہلے کے کافر مسلمان کے روپ میں آئے تھے، اسلام سے پہلے کے کافر
مسلمان کے روپ سے آئے تھے، اور مباہلے میں ہارے ہوئے عیسائی نواسے کے روپ میں آئے تھے۔ ہار گئے تھے وہ مباہلے کے میدان میں۔ کیسے ہارے تھے یہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ٹینشن عیسائیوں کو رہی، اس واقعے کو ہٹاؤ، اس واقعے کو ہٹاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین امیر بنا کھڑا رہے گا، ہمارا بندہ فقیر بنا کھڑا رہے گا۔ میں نے کہا بھائی ٹینشن ختم۔ اس عیسائی سے کہتے ہیں کہ تجھے کیا بیٹے لینے کے لیے حسین ہی کا در ملا تھا؟ دوسرا لفظ کہوں گا، تیری قوم کے سارے طاقتور ختم ہو گئے تھے؟ آپ بیدار تو ہیں؟ تیری قوم کے سارے طاقتور ختم ہو گئے تھے؟ ارے اپنی قوم کے کسی آدمی کے پاس جاتا تو ہمارے آقا کے دربار میں جاتا ہی نہیں، تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنے سارے ڈالر لگانے پڑے، آج کے مورخ کو دینے پڑے کہ صاحب اس واقعے کو ضعیف بتاؤ، تو کیوں گیا؟ ارے اس نے کہا چھوڑ، میں تو مجھے تو جانا ہی اس کے دروازے پہ چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک دن میری پوری قوم اس کے مقابلے پہ آئی تھی۔ آپ بیدار نہیں ہیں؟ ایک دن پوری قوم اس کے مقابلے پہ آئی تھی، سارے عیسائی آئے تھے، رسول اللہ اپنے 5 آدمیوں کے ساتھ آئے تھے، پورے پریوار کے ساتھ آئے تھے، مقابلہ بد دعا کا ہونا تھا، میری قوم ہار گئی۔ مجھے پتا چل گیا جب ہم بد دعا میں کہیں نہیں ہیں تو دعا میں کہاں ہیں؟ جب ہم بد دعا میں کہیں نہیں ہیں تو ہم دعا میں کیا کریں گے؟ ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے، ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو یہ تو کمال کر دیں گے، لہٰذا میں نے رخ کیا ان کے دروازے پہ۔ اب اگر تاریخ تم سے یہ کہے کہ راہب تو شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں، تو میں تو خود بیوی کو ساتھ لے کے آیا تھا، میں تو بیوی کو ساتھ لے کے آیا تھا، میری بیوی ساتھ تھی۔ اس کا مطلب راہبوں میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو شادی نہ کر کے جنگل میں رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نسلی پادری ہیں، نسلی عالم ہیں، اور نسلی عالم ہونے کے ناطے وہ چاہتا تھا کہ اس کے اولاد ہو۔ دیکھیے ہر مفکر کو حق ہے کہ وہ تبصرہ کرے۔ وہ مسجد میں آ گیا، اس نے اس کے چہرے پر نظر کی جس کے ماتھے پر رحمت للعالمین لکھا ہوا تھا، ماتھے پر رحمت للعالمین لکھا ہوا تھا، جو مسلمانوں کی بستیوں سے یہ آوازیں سن رہا تھا کہ جھولیاں بھر کے جاتی ہیں۔ اس نے دامن پسار کے کہا، اے دینے والوں میں سب سے بہترین دینے والے، مجھے اولاد عطا کر دے۔ رسول کی نگاہیں اٹھیں، اس کی پیشانی پہ جمی، آواز دی تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا دینے والے مجھے دے دے، کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، کہا تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ وہ پلٹنا چاہتا ہے، حسین نے کہا ہم نے 1 دیا۔ اس نے دینے والے کو محبت سے دیکھا، کہا ہم نے 2 دیے۔ وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، انہوں نے کہا ہم نے 3 دیے۔ وہ حیرت کرتا رہا، حسین کی سخاوت کا دریا جوش مارتا رہا۔ رسول نے 1 مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹے اب مت دینا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، آپ تک میری بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب رسول چاہتے ہی یہ تھے کہ حسین دے۔ واقعہ تمام ہو گیا، مولانا کیا تبصرہ کرو گے؟ میں نے کہا کہ مولا اگر آپ کو دینا ہی تھا تو آپ خود دے دیتے۔ کہا دے تو میں بھی سکتا تھا، مگر اگر آج میں دے دیتا تو عیسائیت مجھ تک رک جاتی۔ آئے ہائے آئے ہائے، آج میں دے دیتا تو عیسائیت مجھ تک رک جاتی۔ لہذا میں نے کمال یہ کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کیوں آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ کہ ہمارے عیسیٰ نے بتایا تھا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک ایسے آدمی کی پتہ دیتا ہوں جو میرے بعد رسول ہو کر آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ نے اسے بتایا تھا کہ میں ہوں۔
نہیں نہیں نہیں، لفظ کو قمر سلطان سجاؤ تاکہ بات بن سکے. عیسیٰ نے بتایا تھا کہ میرے بعد دینے والا محمد ہے. میرا فریضہ بنتا تھا کہ میں عیسیٰ کے آدمی کو بتا دوں کہ میرے بعد دینے والا کون ہے. میرے بعد دینے والا کون ہے. لہذا میرا فریضہ بنتا تھا کہ میں اشارہ کروں کہ میرے بعد دینے والا کون ہے. توجہ دیتے رہیے گا. کیا تجھے مل گئے؟ کہا مل تو گئے مگر سوال اپنی جگہ رہ گیا. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نے اسی لیے نہیں دیا کہ اب میری آغوش میں دینے والا تھا. اللہ نے اسے مجھے دیا ہے، اس نے بیٹے تجھے دیے ہیں، تو فکر مت کر، تو جا. کہا نہیں، پھر بھی مسئلے کو حل کر دیجئے. اب موترس دو ہو گئے، موترس دو ہو گئے. کہا اس واقعے کو مٹاؤ. کہا کیوں مٹاؤ؟ کہا اس میں تو رسول کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ ہم تقدیر پڑھنا جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. اب وہ کہاں جا کے چھپیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تحریر پڑھنا نہیں جانتے؟ ہائے ہائے، آپ بیدار تو وہ کہاں چھپیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تحریر پڑھنا نہیں جانتے؟ اس نے کہا تم تحریر پڑھنے کی بات کر رہے ہو، میں تقدیر پڑھنا جانتا ہوں. عیسائی سے رسول اللہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے دونوں باتیں ثابت کر دیں، ایک رسول ہے اور ایک حسین. رسول یہ کہتے رہے بیٹا تیری تقدیر میں نہیں ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم تقدیر پڑھنا جانتے ہیں. حسین دیتے رہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم تقدیر پلٹنا جانتے ہیں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے. یہ پوری کائنات سوال کرے گی کیا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کائنات کے اندر امام حسین علیہ السلام سے متعلق اس دنیا میں جتنے سوالات گونج رہے ہیں سب کا تنہا جواب محرم ہے. سماعتوں کو جوان کر کے مجلسوں تک لایا جاتا ہے تاکہ ہونے والے اعتراض پر قینچی پھیر دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ بدعت کے پوتوں میں ابھی اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ حسین کے لشکر کو چھیڑ سکے. بدعت کے لاڈلوں میں ابھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو حسین کے معیار کو چھیڑ سکے. آج میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ اس مجلس کی نہیں، اس عشرے کی یادگار باتیں ہوں گی. اس کائنات میں حسین کی طرف دیکھ کر لبے اعتراض کھولے ہی نہیں جا سکتے. دنیا انسانیت کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ حسین کرنے کیا جا رہے ہیں. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین کربلا کی طرف جا رہا ہے اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حسینیت قیامت کے آخری دن کی طرف جا رہی ہے. آپ کا نہ بولنا مجھے پچھتاوے میں ڈال دیتا ہے. کیا مطلب؟ کربلا حسین نے اپنے لیے بنائی تھی اور قیامت تک کا انتظام کر دیا تھا. کربلا کے دو رخ تھے. پہلا رخ کربلا سے پیچھے ہٹ کر آدم تک جاتا تھا اور دوسرا رخ کربلا سے چل کر قیامت کے آخری آدمی تک جاتا تھا. عزت انبیاء بچا لینے کا نام کربلا ہے. ہر شریف آدمی کو عزت دینے کا نام کربلا ہے. قیامت تک کی انسانیت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا. آج میں ساری باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں اگر نہ عرض کر سکا تو اتنی سی بات ضرور عرض کر سکوں گا. ایک ناجائز حکومت کا غلط خط صحیح مدینے میں پہنچا. غلط خط صحیح مدینے میں پہنچا. عوام کی سازشوں کا انجام امام کے دوار تک جانے کے لیے بے چین ہوا. یزید کا خط ولید کے دربار میں، حسین سے بیعت لے لے، میں
یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ محسوس کرے، چونکہ میرے اوپر ایک دباؤ بھی ہے کہ وہ کلپ، وہ مولوی حضرات جو چاروں طرف بیٹھے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں قمر سلطان بھائی ذرا تھوڑا سا اس بنارس سے تھوڑا سا کہاں تک پہنچے گا یہ آپ جانو. وہ جو بڑے بڑے پگڑ بیٹھے ہیں کبھی کبھی وہ بھی حالات بگاڑ جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ بھی حالات بگڑ جاتے ہیں. میں تم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری جیسے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ علی کا دشمن ہو گیا. اگر بنارس میں گم ہوا تو پڑھنا بند کر دوں گا. ابو موسیٰ اشعری نے فیصلہ دے دیا کہ علی آج سے خلیفہ نہیں رہے. جب وہ باہر آیا تو مالک اشتر نے تماچا مارا اور تماچا مار کے کہا ابو موسیٰ اشعری تو علی کی خلافت کا فیصلہ کرے گا؟ تو کون ہوتا ہے؟ تجھے حکمین بنایا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ابو موسیٰ جیسی منافقت پائی جاتی ہے وہاں مالک اشتر جیسی محبت بھی ضروری ہے. آپ بول ہی نہیں رہے خدا کی قسم. مالک اشتر نے باہر آتے ہی تماچا مارا. لے یہ تماچا قیامت تک کے عزاداروں کے حوصلے بڑھا دے گا. قیامت تک کے عزاداروں کے حوصلے بڑھانے کے لیے یہی تماچا کافی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، آخرت خروج کیا، آخرت حسین نے حملہ کیا. میں معاف کیجئے گا بنارس اور فاطمان کے اس عظیم مجمع سے ساری دنیا تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں کہ چھیڑا کس نے تھا؟ یزید نے کہ حسین نے؟ چھیڑا کس نے تھا؟ یزید نے کہ حسین نے؟ یزید نے چھیڑا تھا کہ حسین بیعت کرو. کہا اچھا اس کا مطلب تو یہ چاہتا ہے کہ حسین تیری اوقات یاد دلا دے. تو یہ چاہتا ہے کہ حسین تیری اوقات دلا دے. ولید کے یہ خبر امام حسین کے گھر پہنچی. حسین اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے. کہا آپ کو ولید کے دربار میں اس کام کے لیے بلایا گیا ہے. کہا اچھا. گئے اور جانے کے بعد دربار میں کھڑے ہوئے. کہا حضور آپ کو بیعت کرنا ہوگی یزید کی. کہا لا ابایعو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں آغا آپ کو بولنا پڑے گا. یہ نہیں کہا حسین نے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یہ کہا کہ مجھ جیسا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. اس کا مطلب کربلا کا یہ خط مدینے میں بند نہیں ہو رہا تھا، یہ قیامت تک کے فیصلے ہو رہے تھے کہ کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں آج کے دور کے یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، میرا چاہنے والا کل کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا. آغا میرا دم نکل جائے گا اگر تم نہ بولے. تمہیں امام حسین کی فرش پر اس لیے نہیں بلایا جاتا ہے کہ تم ماتم دار بن جاؤ، اس لیے بلایا جاتا ہے کہ تم دین کے ذمہ دار بن جاؤ. تم دین کے ذمہ دار بنو. اگر تم ظلم کے خلاف نہیں ہو تو کربلائی نہیں ہو. اگر تم اتیاچار کے خلاف نہیں اٹھتے تو کربلا نہیں ہو. تم اگر انیائے کے مخالف نہیں جا رہے ہو تو تم کربلائی نہیں ہو. کربلائی نام ہے اپنے گھر سے لے کے سڑکوں تک نظام حکومت عدل کو قائم کرنے کا. جو اپنی بساط عقل کو حسین کے حوالے کر دے اس کا نام کربلائی ہے. کیا کہنا چاہتے ہو مولانا؟ عزاداری کے تو سارے حصے مکمل ہو چکے تھے جب حسین کے لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر تم نے سمجھا ہی نہیں حسین تمہیں بنانا کیا چاہتا تھا. میں بتاتا ہوں کیا بنانا چاہتا تھا. آؤ 10 دن تک میرے گھر میں بیٹھنا، یہاں شرافت، عدل، حکومت، حکمت، نظام، صبر سب کچھ سیکھ لینا. 10 دن تک مجھے یہ بتانا کہ تم کیسے ہو. اس سے بڑی بات میرے کشکول میں نہیں ہے. 10 دن تک میرے گھر میں بیٹھ کے مجھے یہ یقین دلا دینا کہ تم کیسے ہو، کتنے باکردار ہو.
10 دن کے بعد جلوسوں میں نکل جانا، زمانے کو بتا دینا تم کیسے ہو۔ آئے ہائے کیا جملہ ہے، زمانے کو بتانا تم کیسے ہو۔ اس کا مطلب عزاداروں کو اس 10 محرم تک سجا کر زمانے کے حوالے کر دینے کا نام عزاداری تھا۔ عزاداری صرف کسی امام باڑے میں بیٹھنے کا نام نہیں تھا، ایک سجے ہوئے مجمع کو باہر بھیج دینے کا نام، سڑکوں کے حوالے کر دینے کا نام۔ گو کہ آج کے دور میں یہ جلوس بند ہیں، وہ بات ایک الگ ہے، لیکن میری ایک ادنا سی بات کو سنو تو صحیح۔ تم امام باڑے میں آتے ہو یہ یقین دلانے کے لیے کہ حسین کو یقین دلاؤ کہ تم کیسے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا یقین دلایا ہے ان صدیوں میں؟ ایسا یقین دلائے کہ دنیا کی ماؤں کو دیکھنا، جب بھی کبھی بھیڑ بڑھے گی مائیں اپنے بچوں سے کہیں گی بیٹے اندر آ جا بھیڑ بڑھ رہی ہے، اور وہی ماں جیسے ہی جلوس آئے گا بیٹے باہر آ جا جلوس آ رہا ہے۔ کیا میں نے جملہ کہا ہے، کیا میں نے جملہ کہا ہے؟ وہی مائیں کہتی ہیں بیٹے جلوس آ رہا ہے گھر سے باہر آ جا، جو مائیں کل بھیڑ کو بڑھتا ہوا دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ بیٹے اندر آ جا بھیڑ بڑھ رہی ہے، وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں باہر چلا جا بھیڑ بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے اپنے مجمع کو اپنے گھر میں بٹھا کر اتنا شریف بنا دیا تھا کہ وہ راہوں پہ چلتے ہوئے کسی کا پیر نہیں کچلیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی بچے کو ستائیں گے نہیں، بس جو بچوں سے لے کر ماؤں تک کو اتحاد کی یقین دلا دے اسی کو عزادار کہتے ہیں۔ عزیزو میرے بیان کا اکثر و بیشتر حصہ ہی اس کی طرف رہتا ہے، تو چھیڑا کس نے تھا؟ چھیڑا تھا یزید نے۔ حسین ولید کے دربار میں پہنچ گئے، کہ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، آسمان جھک کے زمین سے ملے تو کیسے ملے؟ فاطمہ کا لال اور ہندا کی نسل تو کس زوم میں ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے اور کل ایمان کے وارث کس زوم میں ہے؟ صفین کے بھگوڑے اور خیبر کے علمدار کس زوم میں ہے بے؟ کیا سوچ رہا ہے تو؟ اور مجھ جیسے سے بیعت لے لے گا؟ سن میں تجھے یہی ہرا کر جاؤں گا، کل مسجد کے چوراہے پر تیری حکومت کا انتظار کروں گا، اگر ہمت ہے تو دربار سے آ کر دن کے اجالے میں بیعت مانگنا، یہ رات کے اندھیرے میں تیرا بیعت مانگنا بتاتا ہے کہ یہ خلافت تیرے پاس چوری سے پہنچی ہے۔ میری بات سنیے گا، چرائے ہوئے اصولوں سے رسول کے گھرانے پر قبضہ کرنے والوں ہم سے بیعت مانگنے چلے ہو؟ کل دن کے اجالے میں ہمت ہے تو آنا، میں مسجد کے باہر رہوں گا، انتظار کروں گا تیرا۔ تو نے اپنے گھٹے ہوئے دربار میں بلایا، میں آ گیا، اب میں تجھے مسجد کے باہر بلا رہا ہوں، چونکہ تو مسجد کے اندر کے تو لائق ہی نہیں ہے۔ میں مسجد کے باہر چوراہے پہ کھڑا رہوں گا، آ جا۔ میں اس بنارس والوں کو گواہ بنا کر نیٹ کے حوالے اس تاریخ کا سب سے اہم جملہ کر رہا ہوں، کوئی پھٹی ہوئی تاریخ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ کہیں بھی کوئی روایت مجھے یہ بتاتی ہو کہ ولید میں اپنے لشکر کے یا کوئی یزید کا آدمی میں اپنے لشکر کے حسین سے دن کے اجالے میں بیعت مانگنے گیا ہو۔ تمہیں پتا تو چل گیا کہ بہادر کون ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ بولیں گے نہیں۔ ہم تیرے بلانے پہ تیرے گھر آئے، تو ہمارے بلانے پہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خط نے بتا دیا کہ ڈر کون رہا ہے۔ اب حسین نے کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ لائیں، لوگوں نے کہا یزید سے ڈر گئے۔ میں نے کہا جو ڈر جائے اسے حسین نہیں کہتے، یہ تو لفظ ہی غلط ہے کہ حسین نے یزید کے ڈر سے مدینہ چھوڑ دیا۔ یزید کیا اور یزید کی اوقات کیا، وہ اور حسین سے مدینہ چھوڑا دے؟
یہ بہادروں کی زمین ہے، یہ بہادروں کا خاندان ہے، یہ نسلی بہادر ہیں، یہ تلوار تمہارے گھر سے نہیں لائے ہیں، اللہ کے گھر سے لائے ہیں۔ ان کی شجاعت کی صنعت زمین سے نہیں ابلتی، آسمان سے آتی ہے۔ یہ یہاں کے لافتہ نہیں ہے، آسمان سے ندا آئی ہے لافتہ کی۔ تم انہیں ڈرا رہے اور ان کے لیے یہ سوچ رہے ہو کہ یہ ایسا کر دیں گے۔ عزیزو، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مجلس کے آخری جملے ہیں، پھر اس کے بعد مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ کہا کہ یہ کیوں نہیں آئے؟ امام حسین نے کہا تو صحیح، اب میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، سن، تیری وجہ سے نہیں، تیری وجہ سے نہیں، یہ میری حکمت ہے کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ تو کیا اور تیری اوقات کیا؟ تیرا باپ میرے بھائی کو 10 سال تک مدینے سے نہ نکال سکا۔ تو مجھ سے کیا مدینہ چھڑوائے گا؟ البتہ میرا مدینہ چھوڑنے کی ایک حکمت تھی، بھئی یہ بنارس ہے قمر سلطان، دلیل دو۔ دلیل دے رہا ہوں، کافروں کے ڈر سے رسول نے مکہ نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے۔ کیا دلیل ہے قمر سلطان؟ کہ اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے نہ چھوڑتے، ڈر کے چھوڑتے، تو کافروں کے آنے سے پہلے چھوڑتے۔ جب سارے کافروں نے رسول کا گھر گھیر لیا، اب رسول گھر سے نکلے تاکہ پتہ چل جائے تم سے ڈر کے نہیں جا رہا ہوں، حکم رب سے جا رہا ہوں۔ دوسری دلیل اور رسول اللہ نے چھوڑی کہ اگر تم یہ مت سمجھ لینا کہ ڈر کے رسول اللہ چلے گئے مکے سے، بھول بھی مت جانا میں علی کو اسی لیے سلا کے جا رہا ہوں۔ جب یہ نہیں ڈرا تو میں کیا ڈرا؟ توجہ دیجیے گا، اور میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر ان کے پاس دھوکہ جیسی چیز نہ ہوتی جو سوتے ہوئے علی کا کچھ نہ بگاڑ پائے۔ ارے آپ نے غور نہیں کیا، سوتے ہوئے علی کا کچھ نہ بگاڑ پائے، جاگے ہوئے علی کا کیا بگاڑتے؟ ہاں، ان کے پاس دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو آج تک کارگر ہے، آج تک کارگر ہے۔ اور یہ تو حضرت علی کہہ سکتے ہیں، حضرت علی کہہ چکے کہ اگر مکاری جائز ہوتی تو میں تجھ سے بڑا سیاستداں ہوتا۔ بس ایک ہی تیرے پاس ہتھیار ہے، اس کا نام مکاری۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کربلا کا بیٹھا ہوا مجمع، آخری بات، یہ کربلا کا بیٹھا ہوا مجمع میں اسے گواہ بناتا ہوں۔ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا نہیں محسوس کیا، تو کیا محسوس کر رہے ہیں اتنے دن سے؟ یہ کربلا ایسے ہی چلتی رہے گی اور ہم ایسے ہی سمجھتے رہیں گے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر کیوں کیا؟ لائٹ تو آ جائے گی، شفیق بھائی جا چکے ہیں، صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر کیوں کیا؟ ایک دن کی کربلا، 6 مہینے کا سفر، 4 مہینے مکے میں رہے حسین۔ مدینے والے یہی کہتے رہے کہ مکے گئے ہیں، کون سی تاریخ لکھے گی کہ کربلا گئے ہیں؟ کون سی تاریخ لکھے گی کہ کربلا گئے ہیں؟ مکے کی مدینے کی تاریخ تو یہی لکھے گی کہ مکے گئے، اس لیے کہ صرف 3 آدمیوں کو پتا تھا کہ کربلا جا رہے ہیں۔ ام سلمہ کو پتا تھا، عبداللہ کو پتا تھا، یا خود قبیلے امام حسین کو پتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ ام سلمہ کو اس لیے بتایا کہ ان کے پاس خاک کربلا تھی۔ اب میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھنا یا نہ سمجھنا، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے بچے کی ذمہ داری ہے۔ کربلا 2 سفر کر رہی تھی، ایک وہ سفر تھا جو کربلا کا معنوی اور باطنی سفر تھا، اور ایک وہ سفر تھا جو ظاہری سفر تھا۔ ظاہری تاریخ کو بتا رہے تھے مکہ جا رہا ہوں، باطنی تاریخ کو بتا رہے تھے کربلا جا رہا ہوں۔ یہ میں کبھی نہ پڑھتا، آپ کے اطمینان نے مجھے پڑھوا دیا۔ اب سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ جیسے ہی خط آیا، حسین نے اپنے لشکر کو تیار کیا، میں گھر سے نکل چکا۔ 6 مہینے مولا باہر، کئی اوقات یاد دلانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ کس کی اوقات؟ بیعت یزید نے مانگی تھی،
یزید کی طرف حسین نے دیکھ کے کہا ہم آل محمد ہیں، اپنے دشمن کو بھی مہلت دیتے ہیں۔ ارے کب بولو گے؟ یہ کلپ ورلڈ کی اس محرم کی سب سے یادگار کلپ بننے جا رہی ہے آزاداری بنارس سے۔ تم بیٹھے رہو، یہ فرش جب گونجے گا تب پتا چلے گا کہ یہ کلپ کہاں کہاں سنی جا رہی ہے، اس وقت یہ مجلس کہاں کہاں سنی جا رہی ہے۔ میں صرف تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، ہر اس مت والے کے لیے پڑھ رہا ہوں جو فاطمان کی محبت میں، بنارس کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں اس وقت رشتہ دار ہو کر، وطن پرست ہو کر اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں ان سارے ورڈ والوں تک میسج پہنچا رہا ہوں جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں، اور آج گونجا دینا اسے۔ امام حسین نے کہا لے بھائی ہم 6 مہینے گھر سے باہر رہیں گے، اگر تو بہادر ہے تو کسی بھی گلی میں آ کے مل لینا۔ چھ مہینے علی کا لال گھر سے باہر رہے گا۔ مدینے تو اس لیے نہیں آئے گا کہ ڈر گیا، مدینے میں بھی نہیں ماروں گا۔ لیکن میں تیرے لیے گلیاں چھوڑ رہا ہوں، 27 منزلوں پہ کھڑا ہو کر خطبہ دوں گا، آنے جانے والے کو بھی پتا چلے گا کہ اس چوراہے پہ حسین کھڑا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تو بزدل باپ کا بزدل بیٹا۔ مجھے یقین ہے کہ تو بزدل باپ کا بزدل بیٹا کبھی بھی سیریا چھوڑ کے یہاں نہیں آئے گا، ہمیشہ کرائے کی فوج پہ ہی لڑے گا۔ آخری ہے ہمیشہ کرائے کی فوج ہی پر لڑے گا۔ اگر کرائے کی فوج پہ لڑنا چاہتا ہے تو لڑ، مجھے معلوم تھا تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا، میرا باپ ہر میدان میں۔ لہذا تاریخ انسانیت میں وہ کوئی سا وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے ہرانے کی سوچے گا۔ میں اہل بیت کے گھرانے کا آدمی ہوں، میں تیری شجاعت کی اوقات کو مٹی میں ملانا چاہتا تھا۔ 6 مہینے گھر سے باہر رہا، کسی موڑ پہ آ کے نہیں ملا، غدار حاجیوں کو تلواریں دے کے مکے بھیج دیا تاکہ میں نے مکے کو حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ تجھے عبادت کے طریقوں کا پتہ چل جائے۔ عبادت کے طریقوں کا پتہ چل جائے کہ جب ایک چیز پہ پہرا آ جاتا ہے تو ہم دوسرا تصور آباد کر لیتے ہیں۔ اگر آج کرونا وائرس میں حکومت نے بہانہ لے کر جلوسوں پہ پابندی لگا دی ہے، حسین امام بارگاہوں میں بیٹھے ہوئے عزاداروں کو قبولیت دے دے گا۔ اور جوانوں سے کہے گا کہ اگر تمہیں جلوس میں جانے کا موقع نہ ملے تو صبر کر لینا، ہم تمہیں کبھی بھی اپنی محبت کے باہر نہیں جانے دیں گے۔ جب تمہارے بدن پہ پابندیاں آ جائیں گی تو تمہارا دل دھڑک کے ماتم کرے گا اور ہم اسی کو قبول کر لیں گے۔ ہم فاطمہ کے لال ہیں، کربلا اس لیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں بلا کر اپنا بنا سکے۔ جب تم کربلا آنا یہ سوچ کر آنا کہ انسانیت کی یہ خدمت رائے گا نہیں جائے گی۔ آج تم مجھ تک آئے ہو، محشر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جس طرح آج تم ساری دنیا میں ممتاز ہو رہے ہو، میں تمہیں محشر میں بھی ممتاز دکھائی دوں گا۔ چلو آج کی اس ڈیٹ میں چونکہ فاطمان کے اس عشرے میں صرف 3 یا 4 تاریخوں میں پابندی ہوتی ہے مصائب کی،
بقیہ میں پابندی نہیں ہوتی، تاہم میں تم سے کہوں گا کہ ٹوٹ کے برسنا۔ یہ سال صرف 1 سال نہیں ہے، یہ 2 سالوں کا بھی 1 سال ہے۔ پچھلی سال جب ہم امام باڑوں میں نہیں جا رہے تھے تو امام باڑوں کی طرف دیکھ کے روتے تھے، دیواروں کی برابر میں کھڑے ہو کے روتے تھے۔ ایک جملہ میں نے کورونا وائرس میں کہا تھا جو میرا ساری دنیا میں گیا تھا اور مجھے بڑی دعائیں لوگوں نے دی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حسین، امام باڑوں پہ پابندی کیا لگی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ محرم میں ہر گھر امام باڑا ہو گیا۔ ماں اپنے بچوں سے کہتی تھی، آؤ بچوں پہلے حسین کو رو لیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کو کربلا سنایا کرتا تھا گھروں میں، کیسی عزاداری ہوئی تھی وہ۔ ایک آدمی کہاں کہاں پڑھ رہا تھا۔ عزیزو، میں تم سے آج ایک بات کہتا ہوں کہ اس بھری ہوئی مجلس کو حسین کے حوالے کر دینا۔ یہ مت سوچنا کہ یہ کیا ہے، حسین کے حوالے کر دینا۔ سنو، ایک اور عزادار تمہارے پاس آنا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اپنی دلہن کو لیے ہوئے کربلا پہنچا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹے یہ کون ہے جس پہ اتنے سارے لشکر نے حملہ بول دیا ہے؟ کہا اماں میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہب ابن عبداللہ کلبی ایک مرتبہ گیا اور کسی ایک آدمی سے پوچھا، بھیا تم میں سردار کون ہے؟ کہا وہ جو زخمی حالت میں کھڑا ہے، وہ جس کے بدن میں خون ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں لاشیں اٹھانے کے آثار ہیں۔ وہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، اگر آپ سردار ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ کہ تو کیوں جاننا چاہتا ہے؟ اور یہ کہہ کے حسین نے کہا، اپنی دلہن کو لے اور اپنی راہ نکل۔ کہا تم تو کوئی ولی خدا معلوم ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ میری دلہن ہے؟ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے وہب، تو نہیں جانتا، تیرا نام میری فہرست میں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ گیا اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کوئی ولی خدا ہے کا بیٹا، اس کا نام پوچھ لے۔ اس نے جناب زہیر سے جا کے معلوم کیا کہ ان کا نام کیا ہے۔ کہ یہ حسین ہے، علی کے بیٹے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ وہ حسین ہے، علی کے بیٹے۔ کہا وہی علی جس کے ساتھ تیرا باپ صفین میں مارا گیا تھا۔ ارے بیٹا یہ تو امام ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے۔ اے میرے لال، میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی جب تک تیرا سر کٹا ہوا نہ دیکھ لوں۔ اے میرے لال، جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے مجھے ماں نہ کہنا۔ جوانی، بارات، دلہن، سب کی طرف غور سے دیکھا وہب نے، اور ایک مرتبہ 2 قدم آگے بڑھا، پیچھے سے عورت نے دامن پکڑ لیا۔ جا تو رہے ہو مگر میرا کیا ہوگا؟ یہ امام حسین کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے مولا میری ماں کہتی ہے کہ جب تک میں آپ پہ جان نچھاور نہ کر دوں، قدم آگے نہ بڑھاؤں، وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی۔ کہا وہب ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، جا اور ہمارا دفاع کر، اور یہ یاد رکھ کہ محشر میں ہم تیری مہمان نوازی کریں گے۔ تم نے سنا اور سن کے اس بات کو ادھر ادھر کر دیا۔ جب وہب امام حسین کے پاس آیا تھا تو ایک جملہ امام حسین نے کہا تھا، وہب میں تو اس وقت اس حالت میں ہوں کہ تجھے ایک جرعہ پانی بھی نہیں پلا سکتا، تو ایسے حالات میں میرا مہمان ہوا ہے کہ میں تجھے ایک جرعہ پانی بھی نہیں پلا سکتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ کہا مولا اجازت دیجئے۔ جب وہ جانے لگا، بس مجلس تمام ہے عزیزوں، جب وہ جانے لگا تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کا دامن پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا۔ کہا تم؟ کہا دیکھو یہ مت سمجھ لینا، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کہ یہ مت سمجھ لینا کہ میں تجھے روکنے آئی ہوں، روکنے نہیں آئی ہوں۔
لیکن مجھے یقین ہے کہ تو یہاں سے سیدھا جنت چلا جائے گا، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میرا بس ایک کام کر دے۔ وہ تھرانے لگا کہ میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا تیرا۔ کہا نہیں، تو غلط سوچ رہا ہے، میرا ایک کام کر دے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے حسین کے پاس لے چل اور ایک گارنٹی دلوا دے، ایک گارنٹی دلوا دے، وہ یہ کہ جہاں تو جائے گا۔ اس ایک مرتبہ وہب کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تو مجھے روکے گی، لیکن تو نے اپنی جنت کا انتظام کر لیا۔ میں اپنے آقا کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اور یہ ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ آقا یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے نقاب کے اندر سے ایک لفظ کہا کہ مولا میں عیسائی ہوں، میں یہ نہیں جانتی کہ بہت بڑا عقیدہ کیا ہوتا ہے، لیکن مولا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ وہب مجھ سے پہلے جنت نہ چلا جائے، میری جنت کا انتظام کر دیجئے میرے مولا۔ مولا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جا، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تجھے محشر میں تجھے تیرے وہب کے ساتھ رکھے گا۔ کہا اب میں مطمئن ہوں۔ اور یہ کہہ کے کہا کہ مولا ایک اجازت اور دے دیجیے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اگر یہ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو میں زینب کی خدمت میں مجھے اپنے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا میں نے تجھے اجازت دے دی۔ اور وہ بی بی ایک مرتبہ امام جناب زینب کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ وہب میدان میں گیا، داد شجاعت دینا شروع کر دی۔ داد شجاعت کا دینا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کی برابر میں کوئی لڑ رہا ہے، چوبے خیمہ لیے ہوئے دشمنوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہادر تھا، اس نے غور سے دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ اس کی بیوی جنگ کر رہی ہے۔ میں مجلس تمام کر چکا ہوں، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ بس ایک مرتبہ وہب نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، تو میدان میں کیوں آ گئی؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتی کہ میرا لڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ ہاں مجھ سے یہ ضرور کہا گیا تھا کہ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں وہب جو میں نے دیکھا وہ تو نے نہیں دیکھا۔ کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے کہ جب مولا تجھے رخصت کر چکے تو مولا خیموں کے پیچھے آ گئے اور مولا نے سب سے الگ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے پروردگارا میرے مدد کرنے والوں میں کیا کمی آ گئی، واہ غربتا۔ ارے میں نے کہا مولا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیچھے سے حسین کی آواز آئی اے خاتون عورت پہ جہاد حرام ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے تیر لگا، زمین پر گری۔ وہب کی عورت نے آواز دی میرے آقا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزوں میں اپنی بات کو تمام کر دیتا۔ وہب کا سر کاٹ لیا گیا اور وہب کا سر کاٹنے کے بعد میں ایک مرتبہ حسین کے لشکر کی طرف پھینکا گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ سب نے وہب کی ماں سے کہا کہ وہب کا سر آ گیا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ماں نے سر کو سمیٹا، اپنے دامن پہ رکھا، منہ سے منہ مل کے کہا میرے لال میں نے دودھ بخش دیا، اور یہ کہہ کے سر کو دشمنوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اے ظالموں، جو ہم حسین پہ فدا کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ میرے آقا بس حسین کے دامن کے قریب آ گئی، آواز دی میرے آقا ارے محشر میں فاطمہ سے میری سفارش کر دینا۔ اے بی بی میں نے اپنے بچے کو تجھ پر نثار کر دیا۔ اے بی بی تیرا بچہ حسین کربلا میں پیاسا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ماتم حسین۔